बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 11 सितंबर साल 2019 और दिन है आज बुध का। आज हम आपसे बहुत अंदर की ख़बरें डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आज मज़ीद करेंगे। एक तो हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यानी कि ज़रदारी साहब प्री बार्गेन करेंगे, उनकी बातचीत चल रही है, उसी तरफ जा रही है और ये किसी वक्त भी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि उसके बाकी शरीक मुल्ज़मान ये काम कर चुके हैं। हम किस बुनियाद पे कह रहे हैं, इंफॉर्मेशंस भी हैं और कुछ और बातें भी हैं, वो आपको बताएंगे। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब की भी बातचीत चल रही है। ये मामला कहाँ जाके डन होगा, ये प्ली बारगेन, ये डील कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये दोनों बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब को मामू बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, अब उसकी बैकग्राउंड ज़रा सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्टूबर में लॉकडाउन करना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं और हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि शुरू में पीपल्स पार्टी ने भी उनको सहारा दिया, आसरा दिया, और PMLN ने भी आसरा दिया कि ठीक है जी, हम आपके साथ हैं। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई, आल पार्टीज़ नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा जमातें थीं उसमें। मरियम बीबी भी आई थी, बिलावल भी आए थे, बाकी सब लोग आए थे, शहबाज शरीफ साहब भी आए थे और इख्तलाफात बरकरार रहे थे। हमने उस वक्त भी कहा था कि पीपल्स पार्टी ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम आए कि सिंध में जो दूसरा बड़ा सूबा है उसमें उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और वो कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएंगे कि जिससे जो जाली अकाउंट केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फ़रियाल तालपुर साहिबा हैं, आसिफ ज़रदारी साहब हैं, दीगर उनके दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं बहुत अच्छे, वो सब जेलों में पड़े हैं और उन पे कोई मज़ीद मुश्किल वक्त आए। तो इसलिए आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वाज़ेह तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को झंडी दिखा दी है और उन्होंने कहा है कि हम, और ये बात सही है, पीपल्स पार्टी ने बात सही की है। उन्होंने कहा बिलावल साहब ने कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ धरना आया था, ताहिर कादरी साहब लेके आए थे, हम उस वक्त भी ख़िलाफ़ थे। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में 2 धरने हुए और उनके ख़िलाफ़ हुए, हम उस वक्त भी ख़िलाफ़ थे। हम अपोजिशन होते हुए भी मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि हुकूमत थी उनके साथ खड़े हो गए थे। ये बात बिल्कुल सही है और अब भी अगर कोई धरना होता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं, तो हम उस धरने में शरीक नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता अखलाकी मदद उनके साथ है और जिस वक्त वो धरना दे रहे होंगे उस वक्त मैं राब्ता अवाम मुहिम में वही पैगाम आवाम तक पहुंचा रहा हूँगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने तो ये चैप्टर कर दिया क्लोज़ कैटेगोरिकली कि हम उस धरने में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ भी उस धरने में नहीं आ रही और कैप्टन सफदर साहब के ज़रिए जो पैगामात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहे थे कि कैप्टन सफदर का फ़ोन आया और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि हम आपके साथ होंगे, लेकिन अब उससे मुस्लिम लीग नवाज़ भी पीछे हटती जा रही है और अहसन इकबाल साहब भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि हतमी बात वही होगी जो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे। कैप्टन सफदर साहब की कही हुई बात कोई हतमी बात नहीं। और मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कह रही है कि हम चाहते हैं कि 2-3 महीने और इसको मुअख्खर कर दिया जाए और देख लिया जाए। तो ये वो बातें हैं। देखिए, अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम तो होता है हुकूमत गिराना। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मैन पावर भी है उनके पास और एक मजहबी इशू भी है उसको लेके आ रहे हैं, तो फिर तो हुकूमत गिराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़ा होना है, पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसकी रीज़न है पीपल्स पार्टी का। मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहती कि जिसके नतीजे में उनकी सिंध में गवर्नमेंट ख़त्म हो, उन पे मज़ीद मुसीबत आए और कोई मार्शल लॉ लग जाए, वो भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। क्योंकि डेमोक्रेसी, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भी अच्छी से अच्छी आमरीत से भी
بہتر تصور کی جاتی ہے ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ لہٰذا وہ ایک اس سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی اچھا خاصا کیک میں سے اچھا خاصا حصہ اس کو مل رہا ہے، لہٰذا اور دوسرا وہ بارگیننگ بھی ہو رہی ہے، جعلی اکاؤنٹ کیس میں بھی، منی لانڈرنگ کیس میں بھی 9 ملزمان کر چکے ہیں، 13 ارب روپے آ چکا ہے قومی خزانے میں، اور آہستہ آہستہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے ندیم الطاف، اس کو رہا کروایا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اسی کیس میں، لہٰذا یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز اس میں صرف اور صرف مریم بی بی چاہتی ہیں کہ ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے مارشاء اللہ لگ جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی یہ 2 ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ ملک میں مارشاء اللہ لگے، یہ دونوں چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ملک میں مارشاء اللہ لگتا ہے تو پھر سارے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان پہ جتنے الزامات ہوتے ہیں کرپشن کے، بدعنوانی کے، کرمنل، وہ سارے کے سارے اس مارشاء اللہ کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں کہ جناب عدالتیں آزاد نہیں ہیں، مارشاء اللہ ہے، انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، اس لیے پھر نئے سرے سے باقی ماضی کی سلیٹ کلین کر دی جاتی ہے، پھر نئے سرے سے کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے لیکن مسلم لیگ نواز کی ایک بہت ہی جو ریزنیبل جو پولیٹیکل اپروچ کے لوگ ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب بھی شامل ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب شامل ہیں، جس میں راجہ ظفر الحق صاحب شامل ہیں، ایون جس میں خواجہ احسن اقبال صاحب شامل ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک میں مارشاء اللہ لگے یا کوئی ایسا عدم استحکام آئے کہ یہ جو رہی صحیح انجوائمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی پولیٹیکل ڈیل ہو، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور آگے بڑھا جائے۔ اس کے لیے ایک فارمولہ بھی دیا ہے، وہ فارمولہ دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ پھر مائنس آل پہ بات کرتے ہیں۔ مائنس آل مین کہ زرداری صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں پالیٹکس سے، نواز شریف صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی آؤٹ کر دیں۔ ماضی میں ایک دفعہ ہوا تھا، جنرل وحید کاکڑ صاحب آرمی چیف تھے، صدر تھے اسحاق خان صاحب اور وزیر اعظم تھے نواز شریف۔ اسحاق خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان پھڈا ہو گیا اور نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہ استعفیٰ دوں گا، نہ اسمبلیاں توڑوں گا، نہ ہی میں ڈکٹیشن لوں گا۔ اسحاق خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، انہوں نے چیلنج کی، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے، سپریم کورٹ نے اسمبلی اور حکومت نواز شریف صاحب کی بحال کر دی، لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑائی چلتی رہی۔ پھر آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ صاحب کو انٹروین کرنا پڑا، وہ ثالثی کے لیے آئے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں، لیکن صدر اسحاق خان صاحب کو بھی گھر جانا ہوگا۔ لہٰذا صدر اسحاق خان صاحب کو بھی گھر جانا پڑا قبل از وقت، اور ان کا ٹینیور ابھی باقی تھا، لیکن اس فارمولے کے تحت، اس معاہدے کے تحت لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، اسحاق خان صاحب کو ایوان صدر چھوڑنا پڑا اور نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی، حکومت چھوڑنی پڑی، نئے انتخابات ہوئے اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں۔ تو وہی فارمولہ اس وقت بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی نہیں تو پھر یہ بھی نہیں، لیکن کیا یہ فارمولہ قابل قبول ہوگا؟ میرے نزدیک ایسا فارمولہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اس طرح کا قابل قبول ہو، کیونکہ عمران خان صاحب گو کہ ان کے پاس اسمبلی میں میجورٹی نہیں ہے، لیکن ان کا ووٹ بینک تو ہے، اور وہ ووٹ بینک پہلے سے زیادہ چارج ہوگا اگر ان کو کسی بھی فارمولے کے تحت ہٹایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ڈیلنگ ویلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر نواز شریف صاحب کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کو خطوط کے ذریعے بھی پیغام پہنچائے جا رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے خط لکھا ہے ان کو کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں اور معاملات طے کریں، اور اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھا جائے، پارٹی کو بچایا جائے جیسے کہ زرداری صاحب بچا رہے ہیں، اور ووٹ بینک کو بچایا جائے جیسا کہ زرداری صاحب بچا رہے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے یہ لڑائی، یہ مزاحمت اور زیادہ ہو۔
پھر جو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 2 مہینے 2-3 مہینے اور دیکھ لینا چاہیے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، ہو سکتا ہے اس میں ریلیف مل جائے اور آکسیجن مل جائے پارٹی کو دوبارہ، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اپیل خارج ہو جاتی ہے تو بارگیننگ پوزیشن مزید خراب ہو جائے گی نواز شریف صاحب کی، پھر حاوی ہو جائیں گے، دوسرا فریق حاوی ہو جائے گا، اور پھر شاید اس وقت جو آفر ہو رہی ہے، جو معاملات ہیں، تو وہ ڈیل اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے۔ پلی بارگین میں جو اس وقت رقم ڈسکس ہو رہی ہے وہ اس وقت کہیں اس سے زیادہ نہ ہو جائے، یہ چیزیں۔ پھر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ پیغامات دیے ہیں اور وہ انہی لوگوں کو دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ غور سے سننے والی بات ہے، چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بطور ادارہ اس تاثر کو کہ ملک میں جو احتساب کا عمل جاری ہے یہ سیاسی انجینئرنگ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، یہ جو تاثر ہے وہ کہتے ہیں بہت خطرناک ہے، اس تاثر کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں۔ ان کو یہ نوبت کیوں آئی کہنے کی؟ ان کو یہ نوبت اس لیے آئی کہ یہ جو معاشی دہشت گردی کا خاتمہ تھا یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ معاشی دہشت گردوں کو جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا معاف نہیں کیا جائے گا، لہذا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنا، اس نے پاناما سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، پھر سزائیں ہوئیں، اور اس کے بعد احتساب کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، بیوروکریٹس ہوں، یہ سب اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ ایون افواج پاکستان میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے بہت سے افسروں کو، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر، کیپٹن، اس رینک کے افسروں کو بھی مختلف الزامات کے تحت، جس میں غداری کا الزام بھی تھا، جس میں فائنینشیل کرپشن بھی تھی، جس میں ادروائز ڈسپلن کا ایشو تھا، اس میں اپنے سینکڑوں افسروں کو فارغ کر چکے ہیں۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو یہ بات کی ہے کہ جناب یہ احتساب کا جو جاری عمل ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور یہ سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ پرسیپشن بہت خطرناک ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ میسج ہے کہ وہ اب اس کو ریورس گیئر نہیں لگنے دیں گے۔ بدعنوانوں کو تو اپنے انجام کو پہنچنا ہی ہے، نو ڈیل، کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی این آر او نہیں ہوگا، اور ہوگا تو صرف پلی بارگین ہوگا، اور اگر ایسا کوئی کیا تو سپریم کورٹ پھر آئے گی میدان میں۔ اور چیف آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف ہیں، کسی کے کہنے پہ سو موٹو نوٹس نہیں لیتے، جب ہم لیں گے، جب ہم سمجھیں گے تو ضرور لیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب 100 موٹو نوٹس ضرور لیں گے، اور وہ تاریخی ہوگا، باقی باتیں کل۔